أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا سورہ الانعام کے بارے میں، اور جو کہ مکی سورہ ہے، اور اس کی 165 آیات ہیں، 20 رکوع ہیں۔ جی، قرآن کے اندر اس کا 6 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا 55 نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ آغاز ہوتا ہے سورہ کا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ، اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ الانعام کے اندر مویشی جانوروں کا ذکر کیا ہے، جو کہ آیت نمبر 136 کے اندر ہے، اور اسی کے توسط سے اس سورہ کا نام سورہ الانعام رکھا گیا۔ اور اس سورہ کے اندر جو موضوع بیان کیے گئے ہیں وہ سورہ الانعام جو ہے الانعام عقیدہ اور اصول ایمان کے موضوع پر ہے۔ یہ اپنے مقاصد اور اہداف کے اعتبار سے مدنی صورتوں سے مختلف ہے، جیسے سورہ بقرہ، آل عمران، النساء اور المائدہ پہلے ہم نے جو پڑھی ہیں ان سے یہ تھوڑی اس طرح سے۔ اس میں مسلمانوں کی جماعت کی تنظیم کے لیے ان کے لیے روزے، حج، سزاؤں اور خاندان کے احکامات نہیں دیے گئے۔ اس میں قتال، دعوت اسلام پر خارجیوں سے جنگ وغیرہ کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح اس میں یہود اور نصارہ اور منافقوں وغیرہ کا بھی تذکرہ بھی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑے اور بنیادی معاملے اصول عقیدہ اور ایمان پر مشتمل یہ سورہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری سورہ کے اندر عقیدہ کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ بات اللہ تعالیٰ نے کی، اور وہ عقائد کے بارے میں کیا ہے، اور وہ عقائد کتنے ضروری ہیں سمجھنا، ان پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے، انشاءاللہ وہ ہم اس سورہ کے اندر پڑھیں گے۔ آغاز ہوتا ہے سورہ کا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ۔ یقیناً تمام کی تمام تعریفوں کے قابل صرف وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا، وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اور جس نے اور وہ ذات ہے جس نے نہ صرف آسمانوں اور زمین کو بنایا، بلکہ وہ ذات ہے جس نے تاریکیوں اور روشنی کو بنایا، یعنی کہ نہ صرف اندھیرے کو، بلکہ اس تاریکیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے روشنی کو بھی بنایا۔ اس تاریکی سے مراد کیا تاریکی ہے؟ اب یہ تاریکی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تاریکی کیا ہے؟ اس تاریکی کے اندر وہ تمام تاریکیاں آ جاتی ہیں جس میں جہالت، شک، شرک، غفلت کے اندھیرے، وہ تمام تاریکیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ بنور، اور اللہ تعالیٰ نے روشنی کو بنایا۔ اب یہ نور کیا ہے، یہ روشنی کیا ہے؟ جو علم، یقین، ایمان اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی روشنی ہے۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر بھی جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا کچھ کر دیا، اس نے تو تمہیں ہدایت بھی دے دی، اس نے تو تمہیں راستہ بھی دکھا دیا، اس نے اندھیرے کے بعد تمہیں نور بھی دکھا دیا، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ اور وہ کون ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے؟ وہ غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اسی طرح سے، اللہ تعالیٰ سورہ العنکبوت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر وہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان سے پانی کس نے نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اپنی ذات ہی کے بارے میں، هو الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من طین، مٹی سے پیدا کیا، تمہیں مٹی سے بنایا اللہ تعالیٰ نے، تمہاری تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کی، اور تم اولاد آدم ہو، تو اولاد جو ہوتی ہے وہ اپنی اصل کی طرف ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو تمہاری اصل سب کی مٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے، جو تمام زمین سے
इकट्ठी की गई थी उससे बनाया। इसीलिए हर जगह की मिट्टी होने के असर से इंसानों की नस्ल के रंग और तबीयतें मुख्तलिफ हैं। कोई गोरा है, कोई काला, तो कोई सांवला। तबीयत के लिहाज से भी कोई बद मिजाज है, कोई सख्त मिजाज है, और कोई नेक मिजाज, और कोई कोई नर्म मिजाज, और कोई तल्ख मिजाज है। फिर रब कायनात इरशाद फरमाते हैं सुम्मा क़दा अजलन, फिर एक वक्त मुकर्रर कर दिया। मुद्दत मुकर्रर करने से मुराद ये है कि दुनिया में रहने के लिए मुद्दत मुकर्रर कर दी। अल्लाह ताला ने तुम्हारी मौत का भी एक वक्त मुकर्रर कर दिया है। फिर रब कायनात मजीद सूरह मुल्क के अंदर भी इरशाद फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। वो ज़ात जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल में ज्यादा अच्छा है, और वो सब पर गालिब और बेहद बख्शने वाला है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरत के आने की दलील बयान की है कि ये जो आखिरत है, वो अल्लाह ताला ने जो आखिरत आएगी, अगर जमीन से गैर जमीनी मखलूकात पैदा हो सकती हैं तो बाद में क्यों नहीं पैदा हो सकती। अल्लाह ताला ने इस जमीन से, मिट्टी से, अगर अल्लाह ताला इंसान को पैदा कर सकता है, अगर अल्लाह ताला इस मिट्टी से एक ऐसी मखलूक को पैदा कर सकता है जिसका कोई वजूद ही मुमकिन ना था, तो फिर अल्लाह ताला तुम इंसान हो, और होने के बाद, तुम्हें खत्म करने के बाद अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे कैसे मुमकिन है कि दोबारा तुम्हें पैदा नहीं कर सकता। तुम्हारा तो वजूद अब मौजूद है, तुम्हारी हड्डियां तो मिट्टी में कहीं ना कहीं मौजूद होंगी। तो अल्लाह के लिए हरगिज ही मुश्किल नहीं कि अल्लाह ताला तुम्हें बाद में पैदा ना कर सके। तो अल्लाह ताला ने उसके बारे में यहाँ पर बयान किया, यहाँ पर ये इस अकीदे की तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि मिट्टी से पैदा करने का मकसद तुम्हें बताना ये मकसूद है कि तुम्हारा कोई वजूद ना था, और अल्लाह ताला ने तुम्हें मिट्टी से वजूद में लाया। तुम तुम अंतुम तम तरून, फिर रब कायनात मजीद इरशाद फरमाते हैं फिर भी तुम शक करते हो, यानी तुम अल्लाह ताला के वादों, वईदों और जजा और सजा के बारे में शक में मुब्तला हो, फिर भी तुम्हें शक है। अल्लाह ताला ने सूरह नाजियात के अंदर फरमाया कि वो लोग तुमसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि इसका वकूअ कब होगा, आपको उसके बताने से क्या ताल्लुक, तेरे रब के पास उसके इल्म की इंतहा है। इस इल्म की इंतहा, अल्लाह ताला फरमाते इला रब्बिका मुंतहाहा, तेरे रब के पास इसके इल्म की इंतहा है। हर इल्म की इंतहा, मुकम्मल इल्म, इंतहा इल्म इल्म की अल्लाह के पास है। हम सब के सब तालिब इल्म हैं, कोई खुद को उस्ताद ना समझे, हम सब सीखने वाले हैं। रब कायनात इरशाद फरमाते हैं अब मजीद अपनी ही जात के बारे में, वहुल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्द, और वही अल्लाह ताला आसमानों में है और वही जमीन में भी, जो तुम्हारा पोशीदा और तुम्हारा जाहिर सब जानता है। यालमु सिर्रकुम व जहरकुम व यालमु मा तक्सिबून, जो तुम छुपाते हो वो सब कुछ जानता है। ये अल्लाह ताला, इससे मुराद के आसमान और जमीन वाले अल्लाह ताला ही की इबादत करते हैं। आसमान वाले भी और जमीन की तमाम मखलूकात अल्लाह की इबादत करती हैं। यहाँ पर भी तौहीद का जिक्र किया गया कि सारी की सारी मखलूकात अल्लाह की इबादत करती हैं और अल्लाह के नाम से ही अल्लाह को पुकारते हैं, और हर चीज़ अल्लाह से मांगते हैं, चाहे वो कोई भी मखलूक हो अल्लाह ताला की। तो रब कायनात ने वही यहाँ पर भी इरशाद फरमाया कि आसमान वाले यानी मुकर्रब फरिश्ते, और जमीन वाले यानी अंबिया, मुरसलीन, सिद्दीकीन, शोहदा और सालिहीन, सब उसकी अजमत के आगे झुकते हैं, और वो सब चीजों से वाकिफ है जो तुम जाहिर करते हो, जो तुम अपने दिलों में छुपा रखे हो, वो सब जाने हुए है। मजीद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वमा तातीहिम मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुरिदीन। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फिर दोबारा से अल्लाह ताला यहाँ पर इरशाद फरमाते हैं और उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी उनके पास नहीं आती मगर वो उससे मुंह मोड़ने वाले हैं, होते हैं। अल्लाह ताला ने तकजीब करना और अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वालों से काम लेने वाले मुश्रिकों के बारे में फरमाया कि उनके पास अल्लाह ताला की तौहीद और उनके अंबिया की सदाकत की कैसी ही निशानियां क्यों ना आ जाएं, कि फिर भी एराज करेंगे और उस पर हरगिज नहीं यकीन करेंगे, और अपना मुंह मोड़ लेंगे कि जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, और अपनी पीठ फेर कर निकल जाएंगे। यानी जब आप, अगर फॉर एग्जाम्पल आप सोचें कि आप जब मार्केट जाते हैं, कोई चीज लेते हैं, अपनी पसंद की सारी चीजें अपने शॉपकीपर से निकलवा ली, फिर आपका वहां पे दाव नहीं बना, पैसा नहीं, आपका रेट नहीं बना, आपको पसंद नहीं आई चीज आपका, या फिर रेट आपका उसके साथ नहीं बना, तो आप क्या करते हैं, पीठ फेर कर
چل پڑتے ہیں، یعنی جیسے آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوئی اس چیز کو دیکھنے کی، آپ کا وہ باؤ تاؤ کرنا، اس سے بات کرنا، اس سے اپنا چیزیں نکلوانا، آپ کا وہاں پہ وقت نکالنا، اور آپ ایسے انجان ہو کر نکل گئے جیسے وہاں پر تھے ہی نہیں۔ اور کیا آپ کو وہ ساری دکانیں ساری یاد رہتی ہیں کہ ہم یہ فلاں 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 دکان پر گئے تھے اور ہم نے وہاں پر اتنا اتنا وقت ویسٹ کیا، ہم نے اس سے فلاں فلاں بحث کی، اور پھر آپ کو یاد کیا ہوگا؟ جو آپ اپنے لیے خرید کر لائے۔ ہم؟ بالکل یہی معاملہ ہے ان کے ساتھ بھی، بیٹھ کے سنیں گے سارا کچھ، لاپرواہ ہو کر نکل جائیں گے، پیٹ پھیر کر نکل جائیں گے جیسے آپ لوگ پیٹ دکھا کر نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی واضح باتیں بیان کی ہیں، فقط كذبوا بالحق لما جاءهم، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پس یقیناً انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، چنانچہ جلد ہی ان کے پاس وہ خبریں بھی آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کون سی خبریں آئیں گی؟ وہ قیامت کی بات کے بارے میں جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ ساری باتیں، وہ حقیقت، اور وہ جس دوبارہ جی اٹھنے کو وہ جھٹلاتے ہیں، وہ ساری خبریں ان کے پاس آ جائیں گی۔ کوئی خبر ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ ان سے چھپائے گا، ساری خبریں اللہ تعالیٰ ان کو بیان کر دے گا۔ حق اور سچ اللہ نے قرآن میں سب بیان کر دیا، اللہ نے سب کچھ دکھا دیا۔ جس بات کے بارے میں وہ جھٹلاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اللہ وہ بھی ان کو لا کر دکھائے گا۔ قیامت کی گھڑی، دوبارہ جی اٹھنا، سب کھول کر بیان، سب ان کے سامنے دکھائے گا۔ عَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی کیا انہوں نے ان جھٹلانے والوں کو نہیں دیکھا؟ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، یعنی پچھلی امتوں میں سے اور کتنے ہی لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ قرن کہتے ہیں 100 سال کو، ٹھیک ہے، قرن کہتے ہیں 100 سال کو، یعنی کہ 100 سال کہ ہم نے ان کو کتنی ہی بستیوں کو، کتنے ہی لوگوں کو، ان سے پچھلی امتیں جو سالوں پہلے گزر گئی، 100 سال پہلے امتیں گزری، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ آپ لوگوں کو 18ویں صدی کے بارے میں اپنی کتابوں میں پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہم 19ویں صدی کے ہیں، ہم 19ویں صدی کے ہم 19ویں صدی کے بارے میں سارا جانتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو 19ویں صدی کے بارے میں سب کچھ بتا کر جائیں گے، ہمارے بچے وہ 19ویں صدی کی بات اپنی اولادوں کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، جن کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار عطا کیا تھا وہ تمہیں بھی عطا نہیں کیا، ہم نے ان کو وہ کچھ عطا کیا، ہم نے ان کو وہ مادی قوت دی جو ان مشرکوں کو ہم نے نہیں دی، ہم نے وہ سب کچھ ان کو دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائیں، اور ہم نے نہریں بنائی جو ان کے گھروں کے نیچے سے بہتی تھی۔ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کی وافر اسباب نہروں کی صورت میں مہیا کر رکھے تھے جن سے پھل، سبزیاں اور تمام چیزیں اگتی تھیں، مگر انہوں نے نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا بلکہ ان سب کو جھٹلایا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے ان کی گناہوں کی وجہ سے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب گناہوں کی پاداش میں پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا تو ان کے بعد اس نے اور قومیں پیدا کی، لہٰذا ان کے واقعات سے اللہ نے کہا کہ سبق حاصل کرو، کہ انسان سبق حاصل کر لے پچھلی قوموں کو پڑھ کے ان کے بارے میں۔ یہ کب انسان سبق حاصل کرے گا؟ جب کچھ سمجھ آئے گا، جب سمجھ ہی نہ آئے گا تو کیا سبق حاصل کرے گا؟ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُّوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں لے کر آئے نبی، تو کہ جسے کہ اپنے ہاتھوں سے چھوتے، فَلَمَسُّوهُ،
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کافروں اور مشرکوں کی دشمنی کی شدت سے آگاہ کر دیا کہ وہ اگر ان کو ہاتھ سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، ہاتھ سے اللہ کا پیغام ہاتھ لگا کر بھی دیکھ لیتے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تب بھی کفر کرنے والے ضرور یہی کہتے کہ کھلے جادو کے سوا یہ کچھ نہیں، یعنی کافر ظلم اور زیادتی کی بنا پر یہ کہیں گے کہ یہ صرف اور صرف کھلا جادو ہے۔ ان ھذا الا سحر مبین۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، یعنی نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے تو ضرور کام ہی ختم ہو جاتا، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ اگر ہم فرشتے کو نازل کرتے تو یہ ایمان حق کو پہچاننے کی بنیاد پر نہ ہوتا، بلکہ ایسا ایمان ہوتا جو مشاہدے کی بنیاد پر ہوتا، اور دیکھتے ساتھ ان کا ایمان لانا لازم ہو جاتا، اور اگر یہ ایمان نہ لاتے تو میں ان کو مہلت نہ دیتا، بلکہ اسی لمحے ان کو ہلاک اور مکمل طور پر نیست و نابود کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں ارشاد فرمایا کہ اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے بلا شبہ تو یقیناً دیوانہ ہے، کیوں نہیں تو ہمارے پاس فرشتوں کو لے آتا، اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے، ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں، اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ آخری آیت میں اس رکوع کی ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَا لَابَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔